السلام علیکم۔ پاکستان میں آج ہر طرف چور بازاری، بدعنوانی، قتل و غارت، لوٹ مار، ناانصافی، خود غرضی اور اخلاقی زوال کیوں نظر آتا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، استاد کی ناکامی اور دوسری، ماں کی تربیت میں کمزوری۔ جب استاد اپنا کردار ادا نہ کرے اور ماں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان بھی اسی راستے پر گامزن دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے بہت سے والدین اپنی زندگی بھر کی کمائی اس خواب پر خرچ کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے مہنگے اور مشہور پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کریں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر بچہ کراچی گرامر سکول، صادق پبلک سکول بہاولپور، ایچیسن کالج لاہور، لارنس کالج یا حسن عبدال کیڈٹ کالج جیسے اداروں میں پڑھ لے تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ پاکستان کی اشرافیہ، طاقت کے مراکز، سیاسی قیادت، اعلیٰ بیوروکریسی، عدلیہ اور کاروباری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو بعض تعلیمی ادارے غیر معمولی اہمیت کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ادارے محض تعلیمی تربیت تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایسے سماجی، فکری اور پیشہ ورانہ روابط کو بھی فروغ دیا جنہوں نے ملک کے فیصلہ ساز طبقات کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد مختلف ادوار میں سیاست، انتظامیہ، عدلیہ، عسکری قیادت اور کارپوریٹ شعبے کی اعلیٰ ترین سطحوں تک پہنچے، جس کے نتیجے میں یہ تعلیمی مراکز پاکستان کے بااثر حلقوں کے درمیان ایک مشترک پس منظر اور مضبوط رابطے کا ذریعہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار، اثر و رسوخ اور اشرافیہ کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے وقت ان اداروں کی اہمیت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کے سابق طلباء ریاستی، سیاسی اور معاشی نظام کے مختلف کلیدی شعبوں میں مؤثر کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایچیسن کالج سے تعلق رکھنے والے افراد میں شامل ہیں سید فخر امام، جو سابق وفاقی وزیر رہے، ظفر اللہ خان جمالی، جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے، چودھری نثار علی خان، جو سابق وفاقی وزیر داخلہ رہے، عمر ایوب خان، جو سابق وفاقی وزیر رہے، غلام مصطفیٰ خار، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، پرویز خٹک، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے، اویس لغاری، فاروق لغاری، جو سابق صدر پاکستان رہے، بلخ شیر مزاری، جو سابق وفاقی وزیر رہے، عطا اللہ مینگل، جو سیاسی رہنما رہے، شاہ محمود قریشی، جو سابق وزیر خارجہ رہے، سردار ایاز سابق، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے، ملک خضر حیات تھوانا، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، عمر عطا بندیال، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے، اور یحییٰ آفریدی، جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم یافتہ ہے۔ لارنس کالج سے تعلق رکھنے والوں میں ممتاز بھٹو، جو سیاسی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے، ظفر اللہ خان جمالی، جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جو سابق وفاقی وزیر داخلہ رہے، عمران اللہ خان، شمیم عالم خان، جو سابق سینیٹر رہے، اور جواد ایس خواجہ، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ کراچی گرامر سکول سے تعلق رکھنے والوں میں آصف علی زرداری، جو سابق صدر پاکستان رہے اور موجودہ صدر پاکستان ہے، بے نظیر بھٹو، جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھیں، میر مرتضیٰ بھٹو، جو سیاستدان تھے، قاضی فائز عیسیٰ، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے، غلام مصطفیٰ جتوئی، جو سیاستدان اور سابق وزیر اعظم پاکستان کیئر ٹیکر رہے، شیری رحمان، جو سابق پاکستانی سفیر اور سینئر سیاستدان ہے، نفیسہ شاہ، جو رکن قومی اسمبلی پاکستان ہے۔ صادق پبلک سکول بہاولپور سے تعلق رکھنے والوں میں مخدوم شہاب الدین، جو سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر رہے، بلیغ الرحمان، جو سابق گورنر رہے،
शामिल है। मोहम्मद मियां सोमरो, जो साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म केयरटेकर, साबिक गवर्नर सिंध और साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। जहांगीर खान तरीन, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे। तारिक बशीर चीमा, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे। और रियाज हुसैन पीरज़ादा, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे। अगर हम पाकिस्तान की अशराफिया, आला सरकारी ओहदों पर बैठे अफराद, सियासतदानों, जजों और ताकतवर तबके का जायजा लें तो उनमें से बड़ी तादाद इन्हीं इदारों से तालीम याफ्ता नजर आती है। इसके बावजूद मुल्क में करप्शन, नाइंसाफ़ी और निज़ाम की खराबियां कम होने के बजाय बढ़ती चली गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इदारे वाकई मुहिब्बे वतन लोग और ईमानदार क़यादत पैदा कर रहे हैं, या सिर्फ एक मखसूस तबके के एक मखसूस अशराफिया तबके को मजबूत कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क और मजहब को भी इसके खातिर कुर्बान करने से दरेग नहीं की। ये सिर्फ अफराद की कहानी नहीं, ये एक पूरे तबके, एक पूरी तरबियत, एक पूरे माइंडसेट की कहानी है। आप गौर करें, जब हम ताकतवर लोगों के नाम लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सियासतदान, बड़े बिजनेसमैन, तो बार बार कुछ मखसूस इदारे, कुछ मखसूस स्कूल, कुछ मखसूस इलीट सर्कल सामने क्यों आते हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये लोग इक़्तिदार में कैसे पहुंचे, सवाल ये है कि उनकी तरबियत कैसी थी। अगर एक मुआशरे में बार बार ऐसे लोगों पर करप्शन, नाइंसाफ़ी, ताकत के गलत इस्तेमाल, अक़रबा परवरी और अवाम से नफ़रत जैसे इल्ज़ामात लगते रहें, तो फिर माशरे को सिर्फ फ़र्द से नहीं, उस सोच से सवाल करना पड़ता है जिसने ऐसे लोग तैयार किए। अब सवाल ये नहीं कि कौन किस स्कूल से पढ़ा, सवाल ये है कि क्या ये इदारे वाकई अवाम के खादिम पैदा कर रहे हैं? क्या ये ऐसी लीडरशिप पैदा कर रहे हैं जो कानून की अलमबरदारी पर यकीन रखती है और उस पर अमल करती हो? या ये खुदगर्ज सियासतदान, खुदगर्ज ब्यूरोक्रेट्स और खुदगर्ज फौजी अफसर पैदा कर रहे हैं? पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ स्कूलों के मोटो तो बहुत शानदार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। सादिक पब्लिक स्कूल का मोटो है, डू द राइट एंड फियर नो मैन, लेकिन उसके फारगीन का अमली मोटो लगता है, डू द प्रॉफिटेबल एंड फियर द पावरफुल, यानी वही करो जिसमें फ़ायदा हो और ताकतवर से डरते रहो। फिर एचीसन कॉलेज का मोटो है, परसिवियरेंस एंड कमांड एंड सक्सेस, लेकिन यहाँ से निकलने वाले बच्चों की असल तरबियत प्रिविलेज, कनेक्शंस एंड एंटाइटलमेंट में होती है। और कराची ग्रामर स्कूल का मोटो, लुसेरना में स्पेदिबस, यानी मेरे कदमों के लिए रोशनी, लेकिन हकीकत ये है कि रोशनी सिर्फ अपने लिए, बाकियों को अंधेरे में रखो। इन तमाम स्कूलों के बुलंदोबाला नारों के बावजूद उनके बच्चों का असल मोटो बन जाता है, फियर एंड मेक अदर्स फियर, खौफ खाओ और खौफ फैलाओ। ये इदारे किरदार साजी की बजाय सिर्फ एक प्रिविलेज्ड क्लास बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। वो चाहते हैं कोई उनके लिए दरवाज़ा खोले, कोई उनके लिए खड़ा हो, कोई उनके जूते सीधे करे। अपने लिए पानी तक खुद नहीं डालेंगे, अपनी चाय खुद नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ तकब्बुर नहीं, ये एक ज़हनी गुलामी का निज़ाम है। और फिर यही लोग मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। फिर यही लोग फैसले करते हैं कि किसको इंसाफ मिलेगा, किसको रोज़गार मिलेगा, किसका हक दबाया जाएगा और किसकी आवाज़ खामोश की जाएगी। ऐसे लोग जो आम आदमी को इंसान नहीं, एक कमतर मखलूक समझते हैं। आपने गौर किया होगा, इस तबके के बहुत से लोग गरीब के साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मार्केट है, एक कंपनी, एक जागीर, जहां अवाम सिर्फ मजदूर और गुलाम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के असल हीरोज़ को देखें, ओलंपिक्स के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, हॉकी के लेजेंड्स, फौजी अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, जिनमें से कितने आम स्कूलों, मिडिल क्लास खानदानों और गरीब महलों से निकले। कई के पास खेलने के लिए जूते नहीं थे, कई के पास प्रैक्टिस के लिए सामान नहीं था, कई टाट के स्कूलों से पढ़े, लेकिन उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने अवाम के साथ जीना सीखा था, क्योंकि वो अवाम में से थे। जबकि ये इलीट कल्चर अक्सर एक ट्रोजन हारिस बन जाता है, मुआशरे के अंदर रहकर उसी मुआशरे को खाता है, उसी को दबाता है
اور پھر اسی پر حکومت کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایچیسن کالج، صادق پبلک اسکول، کراچی گرامر اسکول، گورنمنٹ کالج اور لارنس کالج کے بچے ہمارے معاشرے میں کس طرح بلند نظر آتے ہیں۔ کیا وہ اصولوں پر اور اقتدار پر، ویلیوز پر اور قانون پر کھڑے نظر آتے ہیں؟ کیا وہ نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے اعلیٰ عہدوں سے، اپنے بڑے عہدوں سے کرپشن، ناانصافی، ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ کیا انہوں نے اپنی جابوں کو استعفیٰ دے کے قربان کر دیا صرف اس لیے کہ حق کے لیے، سچ کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے؟ ایسا کچھ ہوتا ہوا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ تمام اسکول، یہ تمام ادارے، یہ گریجویٹس ایک ہنرمند اور تعلیم یافتہ لوگ تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن انہیں وہ باکردار، باصلاحیت لوگ پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ ڈیلنگ کرنے میں ماہر ہے، چیزوں کو منظم کرنے میں ماہر ہے، مگر حق، سچ اور انصاف کے ساتھ اور ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہی ان اسکولوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اور ان لوگوں کی تباہی ہے۔ اور ہم ان کو اپنے معاشرے میں اتنے ہائی لیول کے اسکول تصور کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم بھیجتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں روپے کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کیا حاصل ایسے اسکولوں کا جو ایک قوم کی تقدیر بدلنے میں ناکام رہے، بلکہ اس قوم کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے کے ذمہ دار ٹھہرائے جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں میں پڑھنے والے متوسط طبقے کے طلباء اکثر بھاری فیسوں اور اضافی ٹیوشنز کے ذریعے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہی بچے کسی اچھے مگر نسبتاً عام اسکول میں تعلیم حاصل کریں اور باقی وسائل اپنی مہارتوں، کاروبار یا اعلیٰ تعلیم پر خرچ کرے تو شاید ان کا مستقبل زیادہ روشن ہو۔ میری ذاتی رائے میں کامیابی کا تعلق صرف اسکول کے نام سے نہیں بلکہ طالب علم کی محنت، صلاحیت، کردار اور عزم سے ہوتا ہے۔ ان اداروں میں دوستی اور تعلقات بھی اکثر طبقاتی بنیادوں پر بنتے ہیں۔ بڑے جاگیرداروں، صنعت کاروں، بیوروکریٹس اور طاقتور خاندانوں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط روابط قائم کرتے ہیں جو بعد میں ان کے کیریئر میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہی روابط انہیں وزارتوں، اعلیٰ سرکاری عہدوں، بیوروکریسی، عدلیہ اور دیگر بااثر شعبوں تک پہنچنے میں فائدہ دیتے ہیں۔ یوں کامیابی کا تعلق اکثر قابلیت سے زیادہ نیٹ ورکنگ اور تعلقات سے جڑ جاتا ہے۔ ایک اور تنقید یہ کی جاتی ہے کہ ان اداروں کا ماحول اور روایات بڑی حد تک برطانوی نوآبادیاتی نظام سے متاثر ہے۔ ان کے ہاؤسز کے نام، تقریبات، روایات اور بہت سی سرگرمیاں مقامی ثقافت کے بجائے مغربی طرز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ ان اداروں میں پاکستانی شناخت، ثقافت، قومی شعور اور مقامی اقدار کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے۔ اسی طرح او لیول، اے لیول اور جی سی ایس اے نظام تعلیم کو بھی بعض لوگ غیر ضروری طور پر زیادہ اہمیت دیے جانے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل کامیابی کا دار و مدار نصاب کے نام پر نہیں بلکہ طالب علم کی قابلیت اور محنت پر ہوتا ہے۔ اب سوال صرف حکومت سے نہیں، سوال ان اسکولوں سے بھی ہے۔ آج جب وہاں پڑھنے والا کوئی بچہ اپنے اسکول کے سابق طالب علموں کو دیکھتا ہوگا تو کیا وہ فخر محسوس کرتا ہوگا یا شرمندگی؟ کیا ان اداروں نے کبھی کھل کر کہا کہ ہم کرپشن، ظلم، ناانصافی اور طاقت کے غلط استعمال میں نام آنے والوں سے خود کو الگ کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے؟ اگر نہیں تو پھر خاموشی بھی ایک موقف ہوتی ہے۔ اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ معاشرہ ان اداروں سے پوچھے، آپ آخر تیار کیا کر رہے ہیں؟ قوم کے خادم یا طاقت کے پجاری؟ میری رائے میں پاکستان کی ترقی کا راستہ صرف مہنگے اسکولوں، انگریزی لہجے یا بڑی فیسوں سے نہیں گزرتا۔ ایک کامیاب قوم اس وقت بنتی ہے جب اس کے تعلیمی ادارے کردار، دیانتداری، انصاف، حب الوطنی اور انسانیت جیسی اقدار پیدا کرے۔ اگر تعلیم صرف سماجی حیثیت، دولت اور طاقت تک محدود ہو جائے تو معاشرے میں عدم مساوات اور خود غرضی مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک اسکول صرف ڈگری نہیں دیتا، وہ ایک ذہن بناتا ہے، ایک کردار بناتا ہے، ایک انسان بناتا ہے۔ اور اگر اس انسان کے ہاتھ میں طاقت آ کر قوم کے لیے تباہی بن جائے تو سوال صرف فرد سے نہیں، اس تربیت سے بھی ہوگا جس نے اسے بنایا۔
اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو صرف اسٹیٹس سمبل کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس کے اصل مقصد یعنی اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بنانے پر توجہ دیں۔ ورنہ ہم ڈگری یافتہ افراد تو پیدا کرتے رہیں گے، لیکن ایک مضبوط اور باکردار قوم کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ ہمیں اپنے والدین اور خود کو اس ذہنی غلامی اور غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ اگر ہمارے بچے مہنگے اور نامور اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ خود بخود کامیاب اور با اثر بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے میں کسی بھی غریب، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا بچہ اگر بڑے اسکول میں بھی چلا جائے تو اس کا مقدر صرف یہ ہے کہ وہ ایک تعلیم یافتہ غلام بن جائے اور کسی درمیانے درجے کی نوکری میں سمیٹ کر رہ جائے۔ اوپری سطح کی حکومتی عہدوں، وزارتوں اور بڑے محکموں میں وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کا تعلق جاگیردار، بیوروکریٹ یا فوجی طبقے سے ہے۔ آپ اپنے بچوں کی فیسوں میں اتنے پیسے خرچ کر کے خود کو مقروض کر لیتے ہیں، بعض اوقات 5 خاندانوں تک کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی بچہ ایک درمیانے درجے کا ڈاکٹر، کلرک یا کوئی معمولی ملازم بن کر رہ جاتا ہے، اور اس کے پاس صرف یہ فخر ہوتا ہے کہ میرا کلاس فیلو چیف جسٹس ہے، گورنر ہے یا وزیر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کلاس فیلو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس فری ٹائم میں ساتھ بیٹھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپ برنگنگ پر توجہ دیں۔ جو پیسے بچے انہیں ان کی صحت، کردار سازی اور عملی تعلیم پر خرچ کریں۔ مہنگے اسکولوں کی فیسوں اور ٹیوشنوں میں اندھا دھند پیسہ ضائع نہ کریں۔ ہم نے اس کی بے شمار مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو بہت سادہ، متوسط یا غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں کسی 5 اسٹار اسکول یا غیر معمولی تعلیمی سہولیات میسر نہیں تھیں، وہی آگے چل کر اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے سائنسدان، اساتذہ، کھلاڑی اور مختلف شعبوں کے ماہرین جنہوں نے اپنی صلاحیت، محنت اور کردار کی بنیاد پر اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان مثالوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ کامیابی کا تعلق صرف مہنگے اسکولوں یا بڑے تعلیمی اداروں سے نہیں ہوتا۔ اصل چیز انسان کے اندر موجود صلاحیت، اس کی تربیت، اس کا ماحول اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے اندر ایک مشترک چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہے مضبوط کردار، محنت، دیانتداری اور حق و سچ پر قائم رہنے کی صلاحیت۔ ان کے والدین کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں تھے کہ انہیں مہنگے ترین اداروں میں تعلیم دلوا سکتے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دی، اور یہی تربیت آگے چل کر ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ یہ بات والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچے کی کامیابی صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، بلکہ اس بات پر زیادہ منحصر ہے کہ اسے گھر اور معاشرے سے کیا اقدار مل رہی ہیں۔ سب سے بڑی دولت اچھی تربیت ہے، جو بچے کو سچ بولنا، انصاف کرنا، میرٹ کا احترام کرنا اور اپنی محنت پر یقین رکھنا سکھاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو صرف نمبر حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی یہ تفنیض دیا جائے کہ ہر قیمت پر آگے نکلنا ہے، تو پھر کچھ لوگ کامیابی کے لیے غلط راستوں کا انتخاب بھی کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اصل تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنی ہار کو تسلیم کرنا سیکھے، اپنی کمزوریوں کو پہچانے اور محنت کے ذریعے خود کو بہتر بنائے۔ جب معاشرے میں میرٹ کی جگہ سفارش، اقربا پروری اور ذاتی مفادات لے لیتے ہیں تو پھر نظام کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سطح پر ہونے والی ناانصافیاں آگے چل کر بڑی کرپشن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر دیکھتے ہیں جو قابلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی اور ذریعے سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با کردار انسان بنانے پر توجہ دیں، کیونکہ مضبوط کردار ہی وہ بنیاد ہے جس پر حقیقی کامیابی اور ایک مضبوط معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔